چند پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیے ہیں میں یہ بیان کرتا جاتا ہوں۔ سراج العوارف حضرت نے ضعیفی کی عمر میں یہ کتاب تحریر فرمائی اپنے خانوادے کے بیٹوں کے لیے، اپنے مریدین، اپنے خلفاء کے لیے۔ اس میں ہم سب کے لیے تعلیمات ہیں، کچھ تو حضرت مفتی مسعود صاحب نے ذکر کر دی، کچھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ چند پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے قبول کے بعد اہل سنت و جماعت کے مذہب پر مضبوطی سے قائم رہیں، کسی بھی طریقے کی بدعقیدگی سے، وہم سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جو نوری میاں کا دامن انہوں نے ہمیں اپنی تعلیمات کا پکڑا دیا ہے، اس پہ ہمیں مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ مسلک حنفیہ اور مشرب قادریہ پر اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ اور پیراستہ کریں، یعنی فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ کے فقہ کو مانتے رہیں اور سلسلہ قادریہ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔ غلامی غوث اعظم میں دی اور انشاءاللہ اسی پہ خاتمہ ہو۔ اسلام کے سارے احکام کی پاسداری فرمائیں، پابندی اور فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ہمیں اسلام کی ساری تعلیمات کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے۔ درگاہ اور خانقاہ کی خدمت بجا لاتے رہیں۔ نماز با جماعت کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوں، نماز پڑھیں اور جماعت سے پڑھیں۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ نماز با جماعت کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوں۔ والدین، مرشد، علوم دین کے اساتذہ اور ان کے اولاد تک کا نہایت ادب و احترام کریں۔ دیکھیے علوم دینیا کے اساتذہ کا کیا مقام بتا رہے ہیں ہمارے سرکار کہ ان کی اولاد تک کا ادب و احترام کریں۔ اپنے پیر کو اپنے حق میں زمانے کے سارے شیوخ کے طریقت سے بڑھ کر جانے۔ حضرات گرامی، یہ طریقت کا اصول ہے کہ اپنے پیر کو اپنے حق میں زمانے کے سارے شیوخ سے بڑھ کر جانے۔ اپنے آپ کو تمام مخلوق خدا میں سب سے زیادہ کمتر اور حقیر سمجھیں۔ ہمیشہ خاکساری اور انکساری کے ساتھ رہیں۔ سرکار خود بھی جب اپنی کتاب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، چند سالوں میں ہم اس کا ترجمہ کرا کے آپ کو دیں گے، اس کے اقتصابات، کہ سرکار اپنی ایسی انکساری کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں نصیحت فرمانے کے مقام پہ ہوں۔ بتائیے، سرکار نور فرما رہے ہیں اور ایسی انکساری اس میں انہوں نے دکھائی ہے۔ وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تمام مخلوق خدا میں سب سے کم جانیں، نفس کو خدا میں سب سے زیادہ کمتر اور حقیر سمجھے، ہمیشہ خاکساری اور انکساری کو اپنے، تو میرے برکاتی ہو، خاکساری اور انکساری کو اپنا وتیرہ بنا لو، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لو۔ اپنے سچے دین میں اتنے سخت اور مضبوط ہوں کہ دوسرے متعصب جانیں، سنیت میں اتنے سخت ہوں کہ دوسرے آپ کو متعصب جانیں کہ دین میں یہ مضبوطی کو پسندیدہ بات ہے۔ فقیروں، مسکینوں اور غریبوں سے محبت اور ہمدردی کریں۔ آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم جنہیں غریب سمجھتے ہیں انہیں دھتکار دیتے ہیں، انہیں دعوت میں نہیں بلاتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے سرکار بتا رہے ہیں اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ فقیروں، مسکینوں اور غریبوں سے محبت اور ہمدردی کریں۔ مخلوق خدا کو نہ ستائیں تاکہ خود بھی تکلیف نہ پائیں۔ حدیث شریف کے مطابق رحم کرنے والوں پر رحمان تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، اس بات کو پکڑ لو تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ کسی کے اللہ کے بندے پہ ظلم مت کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی زمین پہ قبضہ مت کرو، کسی کا پیسہ نہ مارو، کسی کی بچی پہ الزام نہ لگاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو بلیک میل مت کرو۔ یہ سب کرو گے تو اللہ تم پہ شفقت نہیں فرمائے گا۔ ہمارے سرکار نور اپنی زندگی کے آخری وقت اپنی وصیت میں لکھے جا رہے ہیں کہ مخلوق خدا کو نہ ستائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں، بیوی بچوں، مومنہ، مومن، مسلمہ اور مسلم کے جو حقوق ادا کرنے کے بارے میں حکم فرمایا ہے ان پہ عمل کرو، ان سے نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرو۔ اپنے اندر اچھی عادتیں مثلا محبت، خلوص، دوستی، ہمدردی اور احسان وغیرہ پیدا کرو، اور بری باتیں مثلا لڑائی، جھگڑا، نفاق، خود پسندی، غرور، جھوٹ، زنا، لواطت وغیرہ سے پاک و صاف رہو تاکہ صفت ملکوتی پیدا ہو اور حیوانی شیطانی صفت سے دور ہو۔ تو حضرات گرامی، ہمیں برائیوں سے بچنا ہے، اچھائیوں کی طرف آنا ہے، ہمیں سچا نوری ہونا ہے، ہمیں سچا برکاتی ہونا ہے۔
بڑے اور چھوٹے گناہوں سے بچو. بار بار چھوٹا گناہ کیا جائے تو وہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے. حضرات گرامی بڑے گناہوں سے تو بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن چھوٹے گناہ کو ہم دھڑلے سے کر لیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں. جب بار بار چھوٹا گناہ کیا جاتا ہے تو وہ بڑا بن جاتا ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. یتیموں، غریبوں، مسافروں، لونڈیوں، غلاموں، ضعیفوں اور معذوروں وغیرہ سے محبت سے پیش آئیں اور ان سے نیکی اور احسان کریں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے. انہیں حقارت سے نہ دیکھیں اور ان سے سخت کام نہ لیں. اگر مجبور ہیں تو خود بھی ان کے ساتھ شریک رہیں اور جو خود کھائیں وہ انہیں کھلائیں. دیکھیے کیسے حکم فرما رہے ہیں، ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے یتیموں، غریبوں جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں ان سے کس طریقے سے پیش آنا ہے. علم دین سیکھنے کی ہم سب کو تاکید فرما رہے ہیں کہ حدیث، تفسیر، فقہ، اصول، تصوف، سلوک اور دیگر شرعی کتابوں کا مطالعے کی عادت ڈالیں اور ان کتابوں سے مناسبت پیدا کریں. حضرات گرامی وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علم دین سیکھنا ضروری ہے. ہر مقدم سے پہلے مقدم ہے کہ ہم سب سے پہلے ضروری علم دین سیکھیں، تبھی ہم سچے مسلمان ہو سکتے ہیں. ذکر الہی میں اپنے آپ کو غرق رکھیں. جو اولیاء کرام نے اپنی زندگی کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے تو وہ ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر طریقے سے اپنے آپ کو اپنے خدا کی یاد میں رکھیں. جب ہر وقت ہمیں اپنے رب کی یاد رہے گی تو ہم گناہوں سے بھی بچیں گے انشاءاللہ تعالی. عبادت میں دکھاوا نہ کرو. اتنا کھاؤ کہ عبادت کر سکو، اتنا نہ کھاؤ کہ بیمار ہو جاؤ. اور حضرات گرامی برکت کا ایک ایسا بہترین نسخہ بتایا ہے. ہم لوگ آج بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہو تاکہ تمہاری روزی میں برکت ہو. ہمیشہ باوضو رہو تاکہ تمہاری روزی میں برکت ہو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اکثر اوقات باوضو رہو. زیادہ تر باوضو رہنے کی کوشش کرو. کم از کم 5 وقت تو ضرور نیا وضو بناؤ. اور اگر بیماری کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی طاقت پر کوشش کرو. تو حضرات گرامی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. کون کوشش کرے گا باوضو رہنے کی؟ ہم خود بھی باوضو رہیں گے اور انشاءاللہ گھر میں بھی بتائیں گے. جب گھر میں وضو کر کے کھانا بنے گا تو انشاءاللہ بہت برکت ہوگی، روزی روٹی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اس بات سے ڈرتے رہو کہ خاتمہ برا نہ ہو. ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ 2 طریقے سے خاتمہ برا ہوتا ہے. ایک تو کہ معاذ اللہ خدا نخواستہ ایمان سلب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسا دن کسی مسلمان کسی برکاتی کو نہ دکھائے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے خیال و محبت میں مر جائے اور آخری وقت میں دنیا کے مال و متاع، بیوی بچوں اور دوستوں کی محبت کا خیال ہو اور یہی دنیا ہے. یہ بھی خاتمے کی برائی سے ہے اور اس صورت میں بھی آدمی گناہگار بنتا ہے. تو حضرات گرامی ہمیں بزرگان دین کے دامن سے اپنے آپ کو جڑ جانا ہے اور اللہ اور رسول کی یاد میں رہنا ہے اور اچھے خاتمے کے لیے دعا کرنی ہے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ان سے نوری میں حاضر ہوئے. انشاءاللہ ابھی صاحب سے زیادہ دعا فرمائیں گے. ہم سب سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں بزرگان دین کا وسیلہ استعمال کر کے دعا کریں گے. اپنی زندگیوں کو تعلیمات سرکار نور پر ڈھالنے کی کوشش کریں گے اور مذہب اہل سنت مسلک عدالت پہ مضبوطی سے قائم رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.